السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و ناظرین کرام، سورہ احقاف 26ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن نشین کی جانی مناسب ہے کہ کل تک ہم سوا پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کر رہے تھے۔ سوا پارے ہی کا تسلسل اگر جاری رکھا جائے ختم تک تو 24ویں شب تک یہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن 27ویں شب تک اس کو لے چلنے کے لیے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آج اور کل ایک ایک پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پون آدھا پارہ اس طرح کر کے 27ویں شب تک انشاءاللہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کا یہ موقع حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ سورہ احقاف ہے۔ احقاف ایک مقام کا نام ہے جو یمن میں ہے، چونکہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی، تو اس عاد پر وہاں جو عذاب آیا اس کا یہاں ذکر ہے۔ وہ عذاب آیا تو اس کی تفصیل قرآن کریم میں اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ جب یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیے تو اس وقت میں ان لوگوں کے سروں پہ بادل آئے۔ جب بادل آئے تو ان لوگوں کو خوشی ہوئی کہ اب بارش برسے گا، راحت ملے گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب تھا جو بادلوں کے ذریعے سے آیا، اور اس میں ایسا خطرناک عذاب ان پر آیا کہ وہ پورے کے پورے نیست و نابود کر دیے گئے، صرف ان کے مکانات باقی رہ گئے۔ اس کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا، اس اعتبار سے اس سورہ کو سورہ احقاف کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس سورہ کی فضیلت میں یہ ذہن میں رکھ کے چلیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس سورہ میں جہاں بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، وہیں خصوصیت کے ساتھ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے بڑی مشکلوں سے پیدا کیا ہے، اور اس کا ماں کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت ہے اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی جو مدت ہے یہ 30 مہینوں پر محیط ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات یہاں بیان کی گئیں، تو اس اعتبار سے بندے کو اپنے ماں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس سورہ کی ابتدائی آیتوں کی ہم نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ حروف مقطعات سے اس سورہ کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ کتاب کا نازل کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت میں پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ تمام ان باتوں سے جس سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے منہ موڑتے رہتے ہیں۔ یہ کافروں کا معاملہ ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ اس سورہ میں بتلایا گیا۔ اگلا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ اس سورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی آیتوں ہی میں ذکر آیا ہے، نام آیا ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہاں ذہن میں رکھیں کہ جیسے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطاب کیا نام لے کر
दीगर अम्बिया किराम की तरह खिताब नहीं फरमाया, या आदम या इब्राहीम या नूह या मूसा या ईसा, जिस तरह खिताब मुख्तलिफ अम्बिया किराम से कुरान में वारिद है, वैसे या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं है, बल्कि जहाँ भी खिताब हुआ तो बड़ी शान के साथ नाम के बजाय आपके मनसब को उजागर किया गया। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर के प्यारे खिताबात के ज़रिए से आपको मुखातब किया गया। मगर यहाँ इस सूरे में जो सरकार अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, ये खिताब के तौर पर नहीं है, बल्कि हर जगह ये फरमाया जाता रहा कि हमारे बंदे पर हमने कुरान नाजिल किया है। यहाँ खुसूसियत के साथ हमारे बंदे के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल किया गया है, ऐसे अंदाज में ज़िक्र किया गया। इसी एतबार से इस सूरह का नाम सूरह मोहम्मद रखा गया। जहाँ और भी इस सूरह में मज़ामीन बयान किए गए हैं, वहीं जन्नत में बहने वाली नहरों की तफसील यहाँ बताई गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस जन्नत की मिसाल जिनका मुत्तक़ियों से वादा किया गया है कैसी है, तो फरमाया कि फ़ीहा अनहार, उसमें कुछ नहरें हैं। नहरें कई की हैं? फरमाया मिम्मा इन गैरी आसिन, न सड़ने वाले पानी की नहरें हैं। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुह, और कुछ ऐसी दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा कभी बदलता नहीं है। व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत रखती हैं। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और बिल्कुल सफाई वाले शहद की नहरें इस जन्नत में हैं। फिर वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और इन जन्नतियों के लिए इसमें हर किस्म के फल हैं। तो यहाँ जहन में रहे कि शराब की नहर का जो जिक्र किया गया है, दुनिया में तो शराब को हराम करार दे दिया गया, मगर जन्नत में शराब पिलाई जाएगी, बजाय उसके वहाँ तो शराब की नहर होगी। शराब की नहर, तो वजह क्या है? दुनिया में शराब को हराम क्यों किया गया, वहाँ क्यों रखा गया? तो खुलासा इसका ये है कि दुनिया की शराब इंसान को अपने अक्ल खिरत से बेगाना कर देती है, इंसान अपने काबू में नहीं रहता। मगर जन्नत की जो शराब होगी, ऐसी इंसान को अक्ल खिरत से बेगाना करने वाली नहीं होगी। वहाँ बस लज्जत के लिए लोग पिएंगे। और फिर यहाँ ये भी जहन में रहे कि वह अनहारुम मिन लबन का जो जुमला मुबारक है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और दूध उसके लिए वाफिर मकदार में ना आ रहा हो, बच्चे का पेट ना भर रहा हो, तो ये व अनहारुम मिन लबनिन का जो जुमला है, व अनहारुम मिन लबन, व अनहारुम मिन लबन, व अनहारुम मिन लबन, ये जुमला 7 या 21 मरतबा पढ़कर औरत पर दम कर दिया जाए, माँ पर दम कर दिया जाए, तो दूध पीने वाले बच्चे के लिए वाफिर मकदार में दूध रब तबारक व तआला अता फरमाएगा। इस सूरे में रब तबारक व तआला ने एक ख़ास बात ये भी इरशाद फरमाई, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस तुम जान लो कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बात रब तबारक व तआला के वहदानियत की, उसके यकताई की, उसके माबूद हकीकी होने की हो रही है। और उसको बयान करने के लिए रब तबारक व तआला ने फ़अलम का कलीमा ला कर ये बताया है कि इल्म के बाद ही ईमान होता है। इल्म की अहमियत इससे बतलाई गई कि इल्म होगा खुदा के बारे में तो हम उस पर ईमान लाएंगे। अल्लाह एक है, इस बात का इल्म ज़रूरी है। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू है, इस बात का इल्म ज़रूरी है। अल्लाह ही इबादत का हकदार है, इस बात का इल्म ज़रूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक ईमान नहीं हो सकता। इल्म के बाद चूँकि इल्म बुनियाद है, तो इस एतबार से इल्म की फजीलत ज़ाहिर होती है। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का इकरार करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगिए, और जो ईमान वाले और मर्द और औरतें हैं जो नेकोकार हैं उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत कीजिए। तो यहाँ
ذہن میں رہے کہ بعض لوگ ترجمہ کرنے میں بہک گئے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں لذنبکا کا کہ اے حبیب آپ نعوذ باللہ اپنے گناہ کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ یہاں ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بھی کبھی گناہ کا خیال نہیں آتا۔ تو سرکار جب معصوم ہے تو سرکار کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر اب یہاں ذنب سے مراد کیا ہے؟ ذنب سے مراد امتی ہیں، گناہ گار امتی ہیں، جن کو ظاہر کرنا رب تبارک و تعالی مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے یہاں ذنبکا کہہ کر گناہ گار امتیوں کو سرکار کی کالی کملی میں چھپا دیا ہے، اور وللمؤمنین والمؤمنات کہہ کر رب تبارک و تعالی نے نیکوکار مردوں اور عورتوں کو ظاہر فرما دیا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے سرکار مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو اس کا حکم فرمایا، یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیتوں میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو بیکار مت کروا دو۔ کیا مطلب؟ سرکار کی اطاعت ہوگی تو عمل کامیاب ہوگا، ورنہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تمہیں تمہارا اجر عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ اگر تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور پورے طور پر سوال کرے گا تو تم کنجوسی کرنے لگو گے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غریبوں کی مدد کرنے پر ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، اور جو کنجوسی کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے خلاف کنجوسی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کا اپنا جو مال ہے، انسان یا تو کھا پی کر اسے ختم کر دیتا ہے، یا پہن کر ختم کر دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے نیک اعمال کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، ضرورت مندوں کی مدد کر کے، اہل حقوق کے حقوق ادا کر کے وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا مال تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو جو کھایا اس کا اپنا ہے، جو پہنا اس کا اپنا ہے، اور جو اس نے آخرت کے لیے بھیجا اس کا اپنا ہے۔ ان تینوں میں بھی جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے آخرت کے لیے آگے بھیجا، غریبوں کی مدد کر کے، اہل حقوق کے حق ادا کر کے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کے حقوق ادا کر کے، مسکینوں محتاجوں کی مدد کر کے جو مال ہم آگے کے لیے بھیجتے ہیں وہی ہمارا اپنا ہے، ورنہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا کہ یہاں سے کچھ مال لے کر ہم آگے چلیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سکندر ذوالقرنین نے، جن کو پوری دنیا پہ بادشاہت دی گئی تھی، انہوں نے آخر وقت میں وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر رکھ دینا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، یہاں کی دولت لے کے نہیں جا رہا ہے، تو یہ دنیاوی دولت یہیں رہ جانے والی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت ہمارے آخرت میں کام آئے تو ہمیں اپنی زندگی ہی میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ فتح، چونکہ اس سورے میں فتح مکہ کی بشارت سنائی گئی ہے، اس اعتبار سے اس سورے کو سورہ فتح کہا گیا، جس میں اللہ نے ابتدائی آیت ہی میں فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے واضح فتح عطا فرمائی ہے، کامیابی آپ کو دی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورے کی دوسری آیت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، کیا یہ فرمایا ہے، یہ فتح ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے امتیوں کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیں۔ یہاں بھی ذہن میں رہے کہ من ذنبکا کا لفظ لایا گیا ہے، جیسے ابھی ہم
اس سے پہلے کہ سورہ میں وضاحت کر چکے ہیں، یہاں ذنب سے مراد سرکار کا کوئی گناہ ہرگز نہیں ہے، سرکار تو معصوم ہے بلکہ سید المعصومین، تو پھر یہاں ذنب سے مراد امتی ہے کہ لیغفر لکا، لفظ لکا یہ خود بتا رہا ہے اے حبیب آپ کے لیے، آپ کے صدقے میں آپ کے امتیوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے رب تبارک و تعالی، اس لیے فتح مکہ جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورے کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے تو اس وقت میں یہ سورہ نازل ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ ہی احب الی من الدنیا وما فیہا، یقیناً مجھ پر آج کی رات ایک ایسی صورت نازل کی گئی ہے جو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کے زیادہ محبوب ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ امام احمد نے اس کی روایت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں خصوصیت کے ساتھ صلح حدیبیہ کے وقت پر جو صحابہ کرام سے بیعت رضوان کا معاملہ پیش آیا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ نامی مقام پر رہ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں جب حضرت عثمان پہنچے تو اس وقت میں آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہاں یہ مشہور کر دیا گیا، منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس میدان حدیبیہ میں بیعت لی تھی اس وعدے پر کہ وہ عثمان کے خون کے آخری خطرے کا بدلہ لینے تک ڈٹے رہیں گے۔ تو یہ جو بیعت ہوئی اس میں تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اس بیعت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر اپنی رضامندی کی مہر ثبت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً جو لوگ اے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سبھوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بیعت رضوان کہتے ہیں رضامندی کو۔ اس موقع پر سرکار نے جب سب سے بیعت لے لی تو آخر میں اپنے دست مبارک کو یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اس ایک جملے سے سرکار نے بتا دیا کہ عثمان زندہ ہیں، کیونکہ زندے ہی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی جو افواہ تھی گویا سرکار نے اپنے عمل مبارک سے اس کی تردید کر دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ عثمان کی شہادت کی جو افواہ ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر بیعت لینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کی ثابت قدمی کو دنیا کے سامنے لانا تھا، اور صحابہ کرام نے اس بیعت میں پیش قدمی کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر لی۔ اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اب اس سورے میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی شان ان کلمات سے بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعان سجدا، تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ یہ 4 جملے ارشاد فرمائے گئے محمد الرسول اللہ کے بعد۔ تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے خلافت اسلامیہ کی ترتیب بتائی گئی، خلفائے راشدین کی گویا ترتیب بتائی گئی۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں، آپ کی رفاقت میں ہیں، غار میں بھی جن کو رفاقت ملی، مزار میں بھی جن کو رفاقت ملی، صدیق اکبر کی اس جملے میں شان گویا بیان کی گئی۔ اور اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی کو اجاگر کیا گیا جو خلیفہ سوم ہے۔ اور پھر تراہم رکعان سجدا، اور تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے پاؤ گے، اس سے مراد مولا کائنات خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے گئے ہیں۔ تو یہ خلافت کی ترتیب بھی گویا اس سورہ محمد صلی اللہ علیہ سورہ فتح میں صلی اللہ یہ بیان کی گئی ہے
پھر اس کے بعد اگلا سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں پہلے تو اس کی وجہ تسمیہ حجرات کہتے ہیں، یہ حجرتن کی جمع ہے، حجرتن کہتے ہیں کمرے کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مبارک کمروں کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کو سورہ حجرات کہا گیا۔ ازواج مطہرات ان کمروں میں رہا کرتی تھیں۔ اب اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ نبوت و رسالت کے آداب بتائے۔ پہلی آیت ہی سے رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ بات کیا ہوئی تھی؟ عید کے موقع پر کچھ لوگوں نے سرکار سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ سرکار سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے بھی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سرکار کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، سرکار سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ایسا مت کرو، جو قربانی تم سرکار سے پہلے کر چکے ہو وہ باطل ہو گئی، تمہیں سرکار کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ اور اس مسئلے میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چونکہ ادب کا تعلق ایمان والوں سے ہے، جب تک بندہ ایمان نہیں لاتا اس سے ادب کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اس سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے تو اب اسے ادب کا دامن تھامے رہنے کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا ادب بارگاہ نبوت کا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور گفتگو میں بلند آوازی اختیار مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ اگر ایسی تم گستاخی کرو گے، سرکار کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے، تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم کو احساس تک نہ ہوگا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونچا سنتے تھے، اور اونچا سننے والے عمومی طور پر اونچا بولتے بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو حضرت ثابت ابن قیس اپنے اونچا سننے کے عارضے کے سبب اونچا بولتے بھی تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے تعلق ہی سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ میری آواز ہی بارگاہ رسالت میں بلند ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں، فوری طور پر اپنے گھر میں چلے گئے اور اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیے، سرکار کی بارگاہ میں آنے سے رک گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری آواز نبی کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند ہوتی ہے، اور مجھے میرے عمل کے حبط ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں دوزخی نہ ہو جاؤں۔ تو وہ صحابہ آ کے سرکار کو خبر دیے کہ ثابت ابن قیس کا ایسا خیال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں وہ تو جنتیوں میں سے ہیں، جنتیوں میں سے ہیں۔ ان کا جو اونچا بولنا ہے عارضے کے سبب ہے، وہ گستاخی کی نیت سے بلند آواز سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ بلند آواز سے گفتگو اگر بے ادبی کی نیت سے ہو تو حبط عمل کا اندیشہ ہے، عمل بیکار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو خیر بہرحال ہوا یہ کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز کو اتنی ہلکی کر لیے تھے کہ سرکار سے گفتگو کرنے کے بعد سرکار کو پوچھنا پڑتا تھا کہ پھر سے کہو۔ یہ ادب تھا،
انتہائی ادب کا جب ان لوگوں نے مظاہرہ کیا تو اگلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ادب کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی. فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر پست کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم. یہ دوسرا خطاب. اس میں اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کا ایک تیسرا ادب بتایا، اور اس تیسرے ادب کے پیچھے ایک واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ کچھ دیہاتی صحابہ جو جفا کش تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کے پاس آئے تو آپ کو باہر ہی سے چیخ چیخ کر آواز دینے لگے اور کہنے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کے آئیے، تشریف لائیے. تو یہ ان کا یہ جو دیہاتی انداز تھا یہ اللہ کو ناپسند ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کے باہر سے آپ کو بلند آواز سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ سرکار ان کے لیے تشریف لاتے ان کے پاس تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ صبر کر کے بیٹھے رہتے، انتظار کر رہے ہوتے کہ سرکار کب تشریف لائیں گے، کب ہم ملاقات کا شرف حاصل کریں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کہیں بھی کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو آواز دو، اطلاع دو، اپنے آنے کی خبر کر دو، سلام کرو، اپنا نام بتاؤ، پہچان کرواؤ. تو یہ تو طریقہ ہے. یہ اب یہاں سرکار کے کاشانے پر آ کر طریقہ بدل کیوں دیا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے دروازے پر تم جاتے ہو تو گھر والے کو تمہاری آمد سے واقف کروانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ گھر والا تمہاری آمد سے واقف نہیں ہوتا، اسے علم نہیں ہوتا کہ تم دروازے پر آئے ہوئے ہو. تمہارے کھٹکا مارنے کے بعد، تمہارے سلام کرنے کے بعد، تمہارا اپنا نام بتانے کے بعد آنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو اور ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہو. مگر یہاں سرکار کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے حجرے کے اندر ہیں، تب بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دروازے پر کون آیا ہے. نہ صرف کون آیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے بلکہ سرکار کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آنے والا کیا مقصد لے کر آیا ہے. اسی لیے یہاں آواز دینے سے منع کیا گیا. ایک تو آواز دینے میں بے ادبی کا شائبہ بھی تھا، دوسرا لوگوں کو یہ متنبہ کرنا بھی تھا کہ سرکار اللہ کی عطا سے علم رکھتے ہیں. جب علم رکھتے ہیں تو سرکار کے آنے کا تم انتظار کرو. جب سرکار مناسب سمجھیں گے اپنے شرف دیدار سے تمہیں مشرف فرمائیں گے، تب تک تمہیں انتظار کرنا چاہیے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر اس کے بعد کی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک خصوصی حکم فرمایا. اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو جب تک اس واقعے کی، اس خبر کی تم تحقیق نہ کر لو تم آگے مت بڑھو، کوئی اقدام مت کرو. بات کیا ہوئی تھی؟ فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو حارث ابن ضرار کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے پاس جمع شدہ زکوٰۃ کا پیسہ جو دوسرے لوگوں سے انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا سرکار کے لیے وہ لے کے آئیں. تو ولید ابن عقبہ وہاں پہنچے، مگر قریب جانے کے بعد ان کے دل میں اچانک حارث ابن ضرار اور ان کی قوم سے خوف محسوس ہونے لگا. تو وہ ان لوگوں سے ملاقات کیے بغیر، زکوٰۃ کے پیسے لیے بغیر واپس آ گئے سرکار کے پاس اور آ کے بولے کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے منع کر دی. مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے. تو یہ جو خبر یہ لے کر آئے تھے تو اس پر بعض صحابہ ان حارث ابن ضرار کے قوم کے لیے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیے، ان کو مارنے کا ارادہ کر لیے. تو اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ
یہ ولید ابن عقبہ یہ فاسق ہے، جب تک خبر کی تصدیق نہ ہو جائے، تحقیق نہ کر لو، تم کسی کے خلاف بھی اقدام نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی دو جماعتوں کے لڑ پڑنے پر ان کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو سرکار اس کے پاس گئے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور مسلمان بھی پیدل چلتے ہوئے آپ کے ساتھ چلے۔ جب سرکار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچے تو اس بدبخت نے کہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم تمہارے سواری کی بدبو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو اتنا کہتے ہی ایک انصار صحابی غصے میں آ گئے اور بولے، اللہ کی قسم یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تجھ سے زیادہ خوشبو والی ہے۔ تو اس پر عبداللہ ابن ابی کے لیے ایک شخص اس کی قوم میں سے غصے میں آ گیا اور ادھر انصاری صحابی کے لیے دوسرے لوگ غصے میں آ گئے۔ اب وہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، تو اس کے ماننے والے یہ سب منافقین تھے، بظاہر مسلمان۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گروہوں میں لڑائی شروع ہو گئی، ہاتھوں سے، لکڑیوں سے، چپلوں سے مار لینے لگے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کرواؤ، اصلاح کرواؤ۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا یہاں اصلاح بین الناس کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کا پھر خطاب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بہترین اخلاق کی امت کو تعلیم دیتا ہے اور برے اور گندے اخلاق سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے آج جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کل وہ تم سے بہتر ہو جائے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہو جا سکتی ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو کبھی بھی عیب دار مت بتاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کو گندے القاب سے مت پکارو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد گندے القاب بہت ہی برے ہیں اور بلکہ گناہ ہیں۔ اور جو کوئی یہ حکم آ جانے کے باوجود توبہ نہ کرے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر ایمان والوں کے پیارے خطاب سے رب تبارک و تعالیٰ سرفراز فرماتے ہوئے ہمیں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سارے گمان کرنے سے بچو، یعنی کسی کے متعلق بھی کوئی گمان قائم کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں تم کوئی برا گمان قائم کر رہے ہو اور وہ ایسا برا نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ کا سبب بن جائے گا تمہارے حق میں۔ اور اسی طرح ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ کس کا باطن کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، کس کے صبح و شام کیسے گزرتے ہیں، اس ٹوہ میں مت لگے رہو۔ اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کرنا، غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی کھانے کو، خرابی بیان کرنے کو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنے کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر جو عیب آپ بیان کر رہے ہیں وہ سامنے والے میں موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، الزام ہے، اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے تم بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ دونوں بھی برے ہیں، دونوں سے بچو۔ خصوصیت کے ساتھ غیبت بہت بری بلا ہے۔ اللہ نے یہاں اس کی خرابی بتاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟
پھر خود اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. کوئی بھی اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا نہیں چاہتا تو غیبت کرنا بھی، غیبت جس کی آپ کر رہے ہیں اس کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے. حقیقت یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے منہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 40 دن تک بدبودار گوشت کھانے کی بو آتی ہے، گندی بو آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری روحانی قوت شامہ مردہ ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے. جو اللہ والے ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ اس بدبو کو محسوس کر لیتے ہیں. اللہ ہم کو غیبت سے بچائے. پھر اس کے بعد قبیلہ بنو اسد کا ایک واقعہ بتایا گیا کہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اسلام لائے، عرب نے آپ سے لڑائی کی جبکہ ہم آپ سے نہیں لڑے. یہ کہہ کہ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام و ایمان کا احسان جتانا چاہتے تھے کہ ہم ایمان لا کے احسان کیے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہ کر کے احسان کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ اے حبیب آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لائے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہاری ہدایت فرمائی ایمان کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اب احسان جتانے کی کوشش مت کرو بلکہ اللہ کا احسان مانو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلا سورہ سورہ قاف. سورہ قاف چونکہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس حرف سے اس سورہ کا آغاز ہوا، اسی مناسبت سے اسے سورہ قاف کہا گیا. اس سورہ کی ابتدا میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد کافروں کا جو حال تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کافر اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. یہ جو عقیدہ لے کر آئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم کو نئی زندگی میں اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ ایک عجیب چیز ہے. تو کافر کہنے لگے کیا ہم جب مر جائیں اور مٹی ہو جائیں پھر ہم پیدا ہوں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو ناممکن لوٹنا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل دیے، بتایا کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے پھر ہم دوبارہ اسے زندہ کرتے ہیں. آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، ہم نے اسے بنایا. تم نہ تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا. جب نہ تھے پیدا کیا تو اب ہیں، ختم کر کے دوبارہ بنانا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے. عقلی طور پر استدلالات کیے گئے، سمجھایا گیا، مگر یہ لوگ نہیں مانے تو ان پر جو عذابات آئے اس کا ذکر بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں اس سورے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب، شہرک سے بھی زیادہ قریب، اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد میدان قیامت قائم ہوگا اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ جب انسان کو ہانک کے لایا جائے گا تو اس وقت انسان سے کہا جائے گا کہ تو اب تک تو غفلت میں تھا قیامت کے بارے میں، لیکن اب ہم نے تیرے آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا ہے، بس تیری نگاہ آج انتہائی تیز ہو چکی ہے، ہر چیز تیرے نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے. تو اس کا ذکر کرنے کے بعد یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद। ये जुमला जो कुरान पाक का निगाहों की तेज़ी के लिए बड़ी तासीर रखता है कि इसको पढ़कर अपने कलीमे की उंगलियों की पोरों पर दम करके अपने आँखों में जहाँ तक अंदर दाखिल कर सकते हैं दाखिल करके अंदर से बाहर की तरफ लाते जाएं, तो इससे अल्लाह के करम से बीनाई तेज़ होती है। फिर उसके बाद इसी सूरे में रब तबारक व तआला ने क़यामत कायम होने से पहले जो सूर फूंका जाएगा उसकी वजाहत फरमाई। उसकी वजाहत फरमाते हुए फरमाया कि वस्तमी' यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना दीजिए इन लोगों को उस दिन के बारे में जिस दिन के निदा देने वाला निदा देगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, उससे जो आवाज़ आएगी वो आवाज़ हर करीब व दूर के शख्स को बराबर बराबर सुनाई देगी। ऐसे नहीं कि करीब वालों को ज़ोर से सुनाई दे और दूर वालों को हल्का सुनाई दे, बल्कि हर एक को ऐसा मालूम होगा कि मेरे करीब से ये आवाज़ आ रही है। वो निदा क्या होगी? वो निदा क्या होगी? निदा करने वाले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो कहेंगे अपनी इस निदा में, अपने इस सूर में जो फूंकेंगे ये आवाज़ आएगी, अय्यतुहल इज़ामुल बालिया, ऐ बोसीदा हड्डियों। इंसान जो कब्र में चला जाता है उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो जाती हैं, तो उन हड्डियों को ये पुकारेंगे। वल औसाल अल मुतक़त्तिआ, और ऐ कटे हुए टूटे हुए जोड़ों। वल लुहूम अल मुतमज़्ज़िक़ा, और ख़त्म हुए गोश्तों। व शुऊर अल मुतफ़र्रिक़ा, और अलहदा अलहदा हो जाने वाले बालों। इन्नल्लाह यामुरुकुन्ना अन तज्तमिअना लिफ़स्लिल क़ज़ा, यकीनन अल्लाह ताला तुम सबों को हुक्म देता है कि तुम फैसले के दिन के लिए, फैसले के वक्त के लिए जमा हो जाओ। बस इस निदा से सुबह के सुबह खबरों से ज़िंदा होकर उठते चले जाएंगे। इसका जिक्र खुसूसियत के साथ यहाँ किया गया और फरमाया अल्लाह ने, यौम यस्माउन अस्सैहता बिल हक़, जिस दिन के ये इस निदा को सुनेंगे ये हक़ के साथ होगी। ज़ालिका यौमुल खुरूज, यही खबरों से निकलने का दिन होगा। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर, यकीनन हम ही ज़िंदगी और मौत देते हैं और हमारी ही तरफ लौट के आना है, हमारी ही तरफ लौट के आना है। खुसूसियत के साथ ये जिक्र किया गया। इस पारे का आखिरी सूरह ज़ारियात का आगाज़ होता है। सूरह ज़ारियात का एक रुकू तकरीबन 1.5 रुकू होने के बाद पारा ख़त्म हो जाएगा। तसलसल बाकी रखने के लिए इसको हम कल के लिए उठा के रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त अगले एक पारे की तफसीर के खुलासे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।